اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین۔ الحمدللہ گزشتہ اسباق میں ہم نے سورۃ الانفطار مکمل پڑھ لی۔ آج کے سبق میں سورۃ المطففین کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تعارف پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے تفسیر کا آغاز کیا جائے گا۔ تعارف میں سب سے پہلے ہم مقام نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ المطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی تھی۔ اب ان اقوال میں اختلاف کی وجہ کیا ہے اس پر تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ اگر اس سورہ کے مضامین پر ہم غور کریں تو بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اس سے پہلی سوراز ہیں، یعنی ابھی جو سورۃ الانفطار گزری ہے، اس سے پہلے سورۃ عابسہ گزری ہے، تو تمام صورتوں کے جو آپس میں مضامین ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اس سورہ کے انداز بیاں اور مضامین سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ دور کون سا تھا جب اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے پے در پے صورتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اس سورہ کا نزول بھی اسی زمانے میں ہوا جب اہل مکہ مسلمانوں کو ہر جگہ سے، ہر دین اسلام کی راہ میں جب وہ نکلتے تو وہ روڑے اٹکانے سے باز نہیں آتے تھے۔ یعنی بازاروں میں، سڑکوں پہ چلتے پھرتے مسلمانوں کو، یہاں تک کہ ان کی مجلسوں میں بھی مسلمانوں پر آوازیں کستے اور ان کی توہین اور تذلیل کرنے کا سلسلہ بخوبی نبھا رہے تھے۔ لیکن یہ وہ لیول تھا کہ ابھی ظلم اور ستم یا مار پیٹ کا جو باقاعدہ دور تھا وہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو تب اس سورہ کا نزول ہوا کہ جب ابھی زبانی کلامی ہی اختلافات آ رہے تھے۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کے پیچھے ان کی کیا لوجک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کی روشنی میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے۔ اب یہ حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور دیگر مفسرین نے اس کو ایز اے ریفرنس لیا ہے کہ بہت سے محدثین نے اس سورہ کے شان نزول میں یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب اگر اختلاف کی نوعیت دیکھیں، وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمارے سامنے آ گیا، اور آپ مفسرین صحابہ کرام میں، اکابر صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو کہ قرآن کریم کے مفسرین تھے، جو کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس اس کے مضامین ایک بہترین دلیل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوئی، ان کے پاس دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یعنی ان دونوں روایات کو اگر ہم جوڑیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول جو ہے وہ ہجرت کے دوران ہی کہیں ہوا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو پھر مدینہ والوں کو اس سورہ کا نزول ہونے کے بعد تمام سورہ سنا دی، کیونکہ وہ لوگ ناپنے تولنے میں کمی کرتے تھے اور اس برائی میں مبتلا تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ سورہ سنائی اور سمجھایا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں اقوال مکس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اگر اس سورہ پر توجہ دیں، اختلافات کی نوعیت ہم نے پڑھ لی، وجہ بھی پڑھ لی، اب توجہ دیں مضامین کی، تو ہمیں مضامین سے جو سیکھنا ہے، اصل کنسنٹریشن ہماری اس پہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم مضامین کو بھی ڈسکس کریں گے اور تفاسیر کو بھی۔ تو اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 36 آیات پر مشتمل ہے۔ مطففین نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو مطففین کہا جاتا ہے۔
یعنی پہلی آیت میں خرابی اور بربادی کا تذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں چپکے سے کمی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں گھاٹے کا سودا دوسروں کو، یعنی اپنی باری آئے تو بخوبی اپنا ناپ تول تو پورا لیتے ہیں اگلے سے، لیکن جب دوسروں کو دینا ہو تو ناپ تول میں سے کچھ نہ کچھ گھٹا کر دیتے ہیں۔ معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو کہ جس کی قباحت کا کوئی انکار نہ کر سکتا تھا پچھلے دور میں اور نہ آج کے دور میں کر سکتا، تو لازمی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سورہ سے ہمیں جو نصیحت قبول کرنی ہے، جس طرح سے تدبر کرنا ہے، جو میسج ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم بخوبی کوشش کریں کہ ہم کسی بھی اپنی زندگی کے لیول پر موجود ہیں، ہمیں عدل سے اور امانت داری سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے مضامین کو اگر پوائنٹس کی فارم میں ہم دیکھ لیں تو مرکزی مضمون اس میں اسلام کے بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور ابتدا میں ہی ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید ذکر کی گئی، اور اللہ کی طرف سے ذکر ہوا کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو تباہی کے سخت تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ کافروں کا نامہ اعمال سب سے نیچی جگہ یعنی سجین میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ علیجین اور سجین یہاں اس سورہ میں یہ ٹرمز یوز ہوئی ہیں، انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس میں گہری بحث کریں گے کہ آیا سجین سے مراد باقاعدہ کوئی جگہ ہے، کوئی کہہ لیں پلیس ہے، یا کوئی رجسٹر ہے، یا نامہ اعمال ان کا الگ جگہ لکھا ہوا جمع ہوتا ہے، یا ان کی روحیں ان کے اعمال کے بیس پہ الگ جگہ جمع ہوتی ہیں۔ ان تمام معاملات پر تفسیری نقطہ نظر سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال مفسرین کے نزدیک وہ نامہ اعمال بھی ہے کہ جس جگہ وہ کلیکٹ کیا جائے گا وہ جگہ سجین ہے، نچلا طبقہ ہے، تو اس دن قیامت کے منکروں کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش ہے، جو گناہ گار ہے، اور جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے، اس سورہ میں ان کا رد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا بیان کی گئی، یعنی آخر میں اہل ایمان کو، یعنی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 28 تک نیک لوگوں کو ان کے بہترین انجام کا ذکر بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہوں گے، جس پر مقرب فرشتے مامور ہیں۔ اور اس سورہ کے آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی تذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہی مجرم لوگ اپنی اس روش کا بہت برا انجام دیکھیں گے، اور یہی ایمان لانے والے ان مجرموں کا برا انجام دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اس سورہ کی اپنے سے پچھلی سورہ سورۃ الانفطار کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الانفطار کے آخر میں نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اس دن سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح سے سورۃ المطففین کی ابتدا میں بھی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ لیکچر میں کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کویشچن کر سکتے ہیں، اور آئی مسٹ سے سجین اور علیجین ان دونوں کے بارے میں آپ کو اگر کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے اگلے اسباق سننے کے بعد کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور کنفیوژن آپ کو سمجھنے میں یا جاننے میں محسوس ہو رہی ہے تو بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔